بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگوں کو جو کام کروایا جا رہا ہے وہ آپ لوگ اچھے سے کر رہے ہوں گے۔ تو 3 کلاس بیٹا، آج ہمارا جو ہے وہ یہ 6 لیکچر ہے اسلامیت کا۔ 5 لیکچر ہمارے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور 6 لیکچر جو ہے اس میں ہم آج وضو چیپٹر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وضو کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ وضو کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، کیا اس کے فرائض ہیں، اور وضو ہے کیا چیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے، اور جو لفظ انڈر لائن کیے ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں نے انڈر لائن کرنے ہیں۔ اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ آپ لوگوں نے اس کو غور سے سننا ہے اور غور سے دیکھنا ہے۔ پاک صاف لوگ سب کو اچھے لگتے ہیں۔ مسلمان پاک صاف رہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاک صاف قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے، واللہ یحب المطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ محبت کو انڈر لائن کریں گے، یعنی کہ جو پاک صاف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ آگے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت پاک صاف رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب طاہر یعنی کہ پاک تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ کے لقب تو بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں مشہور جو تھے ویسے وہ صادق اور امین، یعنی کہ آپ سچ بولنے والے اور امانت رکھنے والے، یہ مشہور لقب ہیں۔ اور یہ طاہر یعنی کہ پاک، یعنی کہ پاک صاف رہنے والے، یہ بھی ان کا لقب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ کو بھی پاک صاف رہنے کی تاکید فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے۔ نصف کو انڈر لائن کریں گے، یعنی کہ پاک صاف رہنا جو ہے وہ انسان کا نصف ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاک صاف رہنے کا حکم دیا اور ان کی آسانی کے لیے پاک ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ وہ طریقہ وضو ہے۔ وضو سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ آگے ہے وضو کے فائدے۔ وضو کرنا بہت آسان ہے مگر اس کے فائدے بہت سارے ہیں۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ وضو کرنے سے پاک ہو جاتے ہیں، وضو کرنے سے ثواب ملتا ہے، وضو سے شیطان دور رہتا ہے، وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، وضو میں دھلنے والے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے۔ قیامت کو انڈر لائن کریں گے، یعنی کہ وضو میں دھلنے والے اعضاء ڈیش کے دن چمکیں گے، قیامت کے دن۔ وضو سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، وضو سے سستی اور تھکن دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے وضو کے فائدے، یعنی کہ پاک صاف رہنے کا طریقہ۔ آگے ہے وضو کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کا طریقہ سکھائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انڈر لائن کریں گے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کا طریقہ کس نے سکھایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ ان سے سیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ مسلمانوں کو سکھایا۔ وضو کا طریقہ بہت آسان ہے۔ اب اس کا طریقہ ہے کہ ایک صاف برتن میں پانی لے کر صاف جگہ بیٹھیں۔ منہ اگر قبلہ کی طرف ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ نل سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ یہ بیٹا جو پانی صاف برتن میں پانی لے کر وضو کرنے کا طریقہ ہے جو ہے وہ یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ اتنی زیادہ سہولیات نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب تو ہر گھر میں ٹیپ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک نہیں بلکہ کئی ہیں، اور جو ہے ہر گھر اور گھروں میں نل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے جو تھا وہ نل بھی نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور لوگ جو تھے وہ کنووں سے پانی نکال کر استعمال کرتے تھے۔ تو اس کے لیے تھا کہ جب آپ نے وضو کرنا ہے تو آپ جو ہے صاف برتن میں پانی بھر کر صاف جگہ پر بیٹھے، اور منہ جو ہے اگر قبلہ کی طرف ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ اور اس کا دوسرا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ گھٹوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ نمبر 3 ہے 3 بار کلی کریں
اور مسواک یا انگلی سے دانت صاف کریں، یعنی کہ منہ میں پانی ڈالیں اور انگلی سے دانتوں کو صاف کریں۔ 3 بار ناک میں پانی ڈالیں، یعنی کہ جو دائیں ہاتھ ہے آپ کا اس سے آپ نے پانی ڈالنا ہے ناک میں، اور جو لیفٹ ہینڈ ہے آپ کا اس کے آپ نے چھوٹی فنگر جو ہوتی ہے اس سے آپ نے ناک صاف کرنا ہے۔ آگے 3 بار پورا چہرہ اس طرح دھوئیں کہ پیشانی سے ٹھوڑی تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک دھل جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے فیس کو اس طرح سے دھونا ہے کہ آپ کے جو پیشانی کے جو بال ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان تک کی لو تک جو ہے آپ کا فیس جو ہے وہ دھل جانا چاہیے۔ آگے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیں، پہلے دایاں پھر بایاں ہاتھ دھوئیں۔ اب ایک بار سر کا مسح کریں۔ مسح کے معنی ہے گیلا ہاتھ پھیرنا، اس کو انڈر لائن کریں گے، یعنی گیلا ہاتھ پھیرنا۔ مسح کے معنی گیلا ہاتھ پھیرنا۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ گیلے کریں اور ان کو سر پر پھیریں۔ آگے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں دھوئیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب آپ نے وضو کرنا ہے تو یہ خیال رکھنا ہے کہ جب وضو کرتے وقت آپ نے اپنے بازو اور پاؤں دھونے ہیں، تب پہلے آپ نے پہلے بازو دھونا ہے پھر بایاں بازو دھونا ہے، ایسے ہی آپ نے پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں۔ اب جو ہے وضو مکمل ہو گیا۔ وضو کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ تمام اعضاء اچھی طرح دھل جائیں، ذرا سی جگہ بھی سوکھی نہ رہے ورنہ وضو پورا نہیں ہوگا۔ ہر کام میں کچھ چیزیں زیادہ اہم ہوتی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اسی وجہ سے ان کا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے اور نہ کیا جائے تو وہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ ان ضروری باتوں کو فرض کہتے ہیں، یعنی کہ وہ زیادہ ضروری باتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سختی سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر اچھے کام کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کچھ ضروری کام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سختی سے حکم دیا ہے کہ آپ نے یہ کام لازمی کرنے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو فرض اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، یعنی کہ زیادہ ضروری چیزیں، ان کو فرض کہتے ہیں۔ فرض کو انڈر لائن کرنا ہے۔ آگے ہے وضو کے فرائض، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ پہلے تو جو ہم نے پڑھا ہے وہ تھا وضو کا طریقہ، اور وضو کا طریقہ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی کہ دونوں ہاتھ پہلے ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سارا چیزیں جو بھی ہم نے طریقے میں پڑھی ہیں، یہ سارا جو ہے طریقہ یہ سنت کہلاتا ہے۔ اور اس طریقے میں کچھ چیزیں جو ہے وہ زیادہ ضروری ہیں، یعنی کہ اگر آپ وہ نہیں کرو گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، لیکن آپ نے کسی وجہ سے، جن کے پانی کی کمی کی وجہ سے یا آپ نے ٹائم کم ہونے کی وجہ سے جلدی میں، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے اگر فرض بھی پورے کر لیے اپنے، یعنی کہ جو 4 فرض ہیں، تو آپ کا وضو ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ سنت طریقے سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو طریقہ ہم نے پڑھا ہے اس میں اگر کوئی چیز اور رہ جائے، ٹھیک ہے، تو وضو ہو سکتا ہے، لیکن جو فرض چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز رہ جائے تو پھر وضو نہیں ہوتا۔ تو اب ہم اس کے فرض پڑھیں گے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں۔ وضو میں کچھ چیزیں فرض ہیں، وضو میں وہ ضروری اور فرض باتیں جن کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں 4 ہیں، یعنی کہ وضو کے فرض 4 ہیں، 4 کو انڈرلائن کریں گے۔ اب اس کے جو فرض ہیں وہ ہیں کہ پورے چہرے کو اس طرح دھونا کہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک تمام حصہ دھل جائے، یہ پہلا فرض ہے۔ آگے ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 جو ہیں یہ اس کے وضو کے فرض ہیں۔ آگے جو 5واں نمبر لکھا ہوا ہے وہ ہے 3 بار پورا چہرہ اس طرح دھوئیں کہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک دھل جائے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ فرض جو ہیں وہ جو فرسٹ والے 4 لکھے ہوئے ہیں وہی ہیں، لیکن یہ جو 5واں لکھا ہوا ہے، یہ جو پہلا فرض لکھا ہوا ہے اسی کی وضاحت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے وضو چیپٹر کی ریڈنگ، اور اس میں جو انڈر لائن ورڈز ہیں اس کو آپ نے بلینکس کے طور پہ لرن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 کلاس بیٹا ہم لوگوں نے جو ہے وہ ریڈنگ کر لی ہے، اب ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 2 ہے، جو سوال نمبر 1 ہے اس میں تو کوسچن آنسر ہے، وہ میں آپ کو نوٹ بک پہ جو ہے وہ آپ نے رائٹ کرنے ہیں، وہ میں اس کے الگ سے آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم ایکسرسائز سالو کریں گے، ٹھیک
ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 ہے کہ وضو کے طریقے کو صحیح ترتیب سے لکھ کر ان میں سے فرض علیحدہ کریں. یعنی کہ یہ وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے لیکن جو طریقہ ہے وہ آگے پیچھے کر کے بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ترتیب جو ہے وہ غلط ہے, اس کو آپ نے صحیح کرنا ہے اور پھر جو ان میں فرض ہیں اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے. اب پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے کلی کرنا, دوسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے سر کا مسح کرنا, تیسرے نمبر پہ ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا, چوتھا نمبر ہے پورا چہرہ دھونا, پانچویں پہ ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا, اور چھٹے نمبر پہ دونوں ہاتھ گھٹوں سمیت دھونا, اور ساتویں پہ ہے ناک میں پانی ڈالنا. تو یہ بیٹا آگے پیچھے کر کے لکھے ہوئے ہیں, آپ نے اس کی ترتیب درست کرنی ہے. تو پہلے نمبر پہ ہم کیا کرتے ہیں, دونوں ہاتھ گھٹوں سمیت دھونا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 6, اس کو آپ کٹ کر کے اس کے اوپر آپ 1 لکھیں گے. ٹھیک ہے, آگے ہے دونوں ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرنا, وہ فرسٹ والا ہے, اس کو آپ کٹ کر کے اس کے اوپر 2 رائٹ کریں گے. ٹھیک ہے, 2 رائٹ کریں گے. کلی کے بعد ناک میں پانی ڈالنا, اس کو آپ 7 کو آپ کٹ کر کے اس کے اوپر 3 رائٹ کریں گے. ناک میں پانی ڈالنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ پورا چہرہ دھوتے ہیں. ٹھیک ہے, پورا چہرہ دھونا وہ نمبر 4 پہ ہی لکھا ہوا ہے, وہ صحیح ہے, اس کو آپ نے ویسے ہی رہنے دینا ہے. آگے پورا چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا, وہ 3rd نمبر پہ لکھا ہوا ہے, اس کو آپ نے کٹ کر کے اس کے اوپر 5 رائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں, سر کا مسح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نمبر 2 پہ لکھا ہوا ہے, اس کو آپ نے کٹ کر کے اس کے اوپر نمبر 6 رائٹ کرنا ہے, سر کا مسح کرنا. سر کا مسح کرنے کے بعد ہے کہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا, یہ نمبر 5 پہ لکھا ہوا ہے, اس کو آپ نے کٹ کر کے اس کے اوپر 7 لکھنا ہے. تو یہ بیٹا آپ کی ترتیب ہو گئی, یعنی کہ پہلے نمبر پہ اب جو آپ نے نمبر لکھ کے آپ نے اس کی ترتیب جو ہے یعنی کہ درست کر لی ہے کہ پہلے نمبر پہ دونوں ہاتھ گھٹوں سمیت دھونا, نمبر 2 کلی کرنا, نمبر 3 ناک میں پانی ڈالنا, نمبر 4 پورا چہرہ دھونا, نمبر 5 دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا, نمبر 6 سر کا مسح کرنا, نمبر 7 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ آپ کی ترتیب درست ہو گئی. اب آپ نے اس میں سے فرض بتانے ہیں. اب پہلا فرض کیا ہے, پورا چہرہ دھونا. نمبر 2 دوسرے نمبر پہ فرض ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا. پھر اس کے بعد فرض کون سا ہے, سر کا مسح کرنا. اس کے بعد فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت ہونا. یہ 4 فرض ہیں اور چاروں کو آپ نے ٹک کرنا ہے. آگے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک حدیث ہے اور ایک آیت ہے. اس کا آپ نے جو ہے وہ لفظی ترجمہ بھی کرنا ہے اور بامحاورہ ترجمہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے پہلے اس کے میننگ رائٹ کرنے ہیں, پھر اس کا ترجمہ. الطہور پاکی, شطر نصف ایمان ایمان. الطہور شطر الایمان, پاکی نصف ایمان ہے. یہ ہو گئی حدیث. آگے ہے آیت. واللہ اور اللہ, یحب محبت کرتا ہے, متطہرین پاک رہنے والے. واللہ یحب المتطہرین, اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور آگے ہے سوال نمبر 4, خالی جگہ پر کریں. نمبر 1 ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کا طریقہ ڈیش نے سکھایا. کس نے سکھایا؟ بک میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. وضو کرتے ہوئے رخ اگر ڈیش کی جانب ہو تو زیادہ اچھا ہے, قبلہ کی جانب. وضو ڈیش پڑھ کر شروع کرنا چاہیے, بسم اللہ پڑھ کر. وضو میں دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا ڈیش ہے, فرض. وضو میں دھلنے والے اعضاء قیامت کے دن ڈیش رہے ہوں گے, چمک رہے ہوں گے. نماز ڈیش کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی. آگے سوال نمبر 5 ہے کہ آپ کے خیال میں, یعنی کہ یہ کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے, اگر یعنی کہ یہ چیزیں ہو جائیں تو کیا یہ کام ہو سکتا ہے. یعنی کہ آپ کے خیال میں اگر بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے اس کے آگے رائٹ کرنا ہے کہ اگر بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی. اگر وضو کیا مگر کوہنیاں سوکھی رہ گئیں تو وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ فرض ہے, کوئی فرض رہ جائے تو وہ چیز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی جو دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا یہ وضو میں شامل ہے, تو وہ وضو فرض میں شامل ہے, اور وہ فرض جو ہے جب پورا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا. اگر پانی کم ہونے کی وجہ سے صرف وضو کے فرائض کر لیے تو وضو ہو جائے گا.
یعنی کہ وضو جو ہے وہ ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ سنت طریقے سے نہیں ہوگا، ویسے وضو ہو جائے گا. اور اگر ہم پورا طریقہ جیسے بتایا گیا ہے ویسے وضو کریں تو وہ سنت طریقے کے مطابق بھی ہوتا ہے اور اس میں فرض بھی پورے ہو جاتے ہیں. اگر وضو میں سر کا مسح کرنا بھول گئے تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ سر کا مسح کرنا جو ہے وہ فرض ہے، اور اگر کوئی فرض رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا. اگر جلدی میں صرف ایک بار کلی کی تو وضو ہو جائے گا. اب جو کلی جو کرنا ہے وہ جو ہے وہ سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کلی کرنا ضروری ہے، چاہے ایک بار ہی کر لیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا وضو ہو جائے گا. لیکن اگر آپ 3 بار کریں گے تو آپ کا وہ سنت طریقے کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بیٹا ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے بک پہ سالو کرنی ہے. اب بیٹا کوشچن آنسر ہیں جو آپ نے نوٹ بک پہ رائٹ کرنے ہیں. تو اس کے لیے آپ پیج ریڈی کریں گے، ڈیٹ رائٹ کریں گے 1 مئی 2020 جماعت کا کام، اور ڈے نیم رائٹ کریں گے جمعہ. فرسٹ میں لکھیں گے سبق کا نام، وضو، عنوان، سوال جواب. سوال نمبر 1، وضو کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاک صاف ہونے کا جو طریقہ بتایا ہے اسے وضو کہتے ہیں. آگے سوال نمبر 2، مسح کا کیا مطلب ہے؟ مسح کا مطلب ہے گیلا ہاتھ پھیرنا. سوال نمبر 3 ہے، فرض کیا ہوتا ہے؟ ہر کام میں کچھ چیزیں زیادہ اہم ہوتی ہیں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے سختی سے حکم دیا ہے، انہیں فرض کہتے ہیں. سوال نمبر 4 ہے، وضو میں کون کون سے فرض ہیں؟ اس کا جواب ہے وضو میں 4 فرض ہیں. نمبر 1 پورا چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. تو یہ بیٹا نوٹ بک پہ کرنے والا کام ہے، اس بک کو آپ نے نوٹ بک پہ رائٹ کرنا ہے اور اس کو لرن بھی کرنا ہے آپ نے. اور جو ایکسرسائز آپ نے بک پہ سالو کی ہوئی ہے اس کو بھی آپ نے لرن کرنا ہے. اور بک کی میں جو ریڈنگ ہے چیپٹر کی وہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے پہلے، تاکہ آپ کو سٹوری کا اچھے سے پتہ چل جائے کہ اس چیپٹر میں کیا ہے. ٹھیک ہے، اور جو انڈر لائن ورڈز ہیں اس کو آپ نے لرن کرنا ہے بلینکس کے طور پہ. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ.